ہر سال تقریباً 5000 سے 5100 خواتین ہیں جن میں یہ کینسر آتا ہے۔ ہم روزانہ 8 خواتین کو کھو رہے ہیں۔ یہ جو کینسر ہے یہ ایک وائرس ہوتا ہے، ہیومن پیپلوما وائرس اس کا نام ہے۔ نارملی یہ جو ہے وہ جسمانی تعلق سے ہوتا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے ویکسین آئی ہے جو ہمارے پاس یہ جو ویکسین WHO کے تعاون سے حکومت پاکستان سے یہ لمیٹڈ ہے۔ بات کر لیتے ہیں صحت کے حوالے سے اور ایک ایسے کینسر کی بات کرتے ہیں جو آج کل موضوع بحث بھی ہے اور جو خاموشی سے خواتین کی جان لیتا ہے، اور وہ ہے سروائیکل کینسر۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 5000 خواتین اس کا شکار بنتی ہیں اور بدقسمتی سے 3000 جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ مگر اب خوشخبری کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار HPV ویکسین کی قومی مہم شروع کر دی گئی، جس کے تحت 9 سے 14 سال کی جو بچیاں ہیں ان کو اب حفاظتی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ویکسین نہ صرف مستقبل میں کینسر کے خطرے کو کم کرے گی بلکہ خواتین کی زندگی بچانے میں گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ویکسین کتنی ضروری ہے، کتنی محفوظ ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ انڈس اسپتال ڈاکٹر رخسانہ بابر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آسان لفظوں میں بتائیے گا کہ یہ سرویکل کینسر کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ ویکسین کس قدر ضروری ہے لوگوں کے لیے؟ سروائیکل یہ جو کینسر ہے یہ بچے دانی کے منہ کا کینسر ہوتا ہے، عام زبان میں جسے ہم کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ ہر سال تقریباً 5000 سے 5100 خواتین ہیں جن میں یہ کینسر آتا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس میں سے 3000 خواتین کو ہم بچا نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کینسر اتنی تیزی سے پھیلتا ہے، اور جب یہ پریزنٹ کرتا ہے، جب تک ڈاکٹر کے پاس وہ مریض پہنچتی ہے تو وہ کینسر اتنا ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کینسر کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ جب اس کو ہم کیئر دیتے ہیں تو اس کے اپنے رشتہ دار بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سوائے ڈاکٹر اور اسٹاف کے اس کو کوئی کیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہ وہ اتنا بدبودار کینسر ہوتا ہے جب یہ ایڈوانس آتا ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق ہم روزانہ 8 خواتین کو کھو رہے ہیں، جو کسی گھر کی مائیں ہیں، جو کسی گھر کی فیملی کی سربراہ ہیں، تو یعنی ڈیلی ہم 8 خواتین لاس کر رہے ہیں اس کینسر کی وجہ سے۔ اور یہ جو کینسر ہے یہ ایک وائرس ہوتا ہے، ہیومن پیپلوما وائرس اس کا نام ہے۔ اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جس کی وجہ سے یہ کینسر ہوتا ہے۔ یہ کینسر بچے دانی کے منہ کے کینسر اس میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس سے اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ نارملی یہ جو ہے وہ جسمانی تعلق سے ہوتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ کوئی بے روی کا شکار ہیں یا کوئی ایسی غلط کاموں میں انوالو ہیں۔ یہ اس سے بچاؤ کے لیے ہم ویکسین آئی ہے جو، اور یہ ویکسین بالکل کوئی خدا نخواستہ خطرناک نہیں ہے۔ یہ ایک پروٹین ہے جس نے کام کیا کرنا ہے، آپ کی باڈی میں جانا ہے، اور جا کے جو اگر یہ خدا نخواستہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں اس وائرس سے آپ کو کوئی انفیکشن ہو تو اس کے اگینسٹ اس نے اینٹی باڈیز بنا لینی اور اس سے محفوظ رکھنا ہے۔ میں آسان زبان میں بتا دیتی ہوں کہ جیسے کالی کھانسی ہے، خسرہ ہے، TB ہے، پولیو ہے، اس کی ویکسینز ہم لگا لیتے ہیں شروع میں۔ وہ ہم کیوں لگاتے ہیں شروع میں؟ وہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ اس وقت جو شروع والا پروسیس ہے بچے کا تخلیقی پروسیس، اس میں قوت مدافعت یا امیونٹی اچھی ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ اب پاکستان، حکومت پاکستان۔ ڈاکٹر صاحبہ بالکل درست بات آپ نے اب کر دی۔ بڑے لوگ جن کو یہ گمان تھا یا کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پھیلائی بھی جا رہی ہے لوگوں کی طرف سے کہ دوسری ویکسینز موجود نہیں ہے، یہ کہ گورنمنٹ فری لگا رہی ہے، اس طرح کی بہت ساری فضول باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ اتنی خاموشی سے کیسے بڑھ جاتا ہے، اور ابتدائی طور پر کیا علامات ہوتی ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ اب یہ کینسر جو ہے وہ ابتدا پکڑ چکا ہے؟ اچھا، اس میں میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ ویکسین ابھی سے نہیں لگائی جا رہی، یہ دنیا میں تو 100 سے زیادہ ممالک میں گزشتہ 20-21 سالوں سے لگ رہی ہے۔ یہ ویکسین شروع ہوئی تھی 1990 میں، اور اس کے بعد اس کا مختلف مراحل میں اس کے ٹرائلز ہوئے انسانوں پہ مختلف میں، پھر 1997 میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے لانچ کر دیا، پروف کر دیا کہ اب آپ یہ انسانوں کو دے سکتے ہیں۔ 2006 سے یہ مختلف ممالک میں کروڑوں خواتین کو، بچیوں کو یہ لگ رہی ہے۔ پاکستان میں بھی بینگ اے گائناکالوجسٹ ہم یہ پرسکرائب کرتے رہے ہیں پہلے سے، لیکن یہ کاسٹلی ہوتی تھی تو ہر مریض نہیں خریدتا تھا، تو ایوریج اس کی کاسٹ کوئی 5000 سے 6000 روپے آتی تھی، تو ہم ہر خواتین کو یا بچیوں کو یہ ریکمینڈ کرتے تھے لیکن نہیں لگاتے کیونکہ صرف کاسٹ کی وجہ سے۔ تو ایک تھوڑی سی جو یہ میتھ ہے کہ یہ شاید فری ہے، تو یہ فری صرف اس لیے لگائی جا رہی ہے
کہ یہ جو ہماری بچیاں ہیں کل کو جب ان کی شادیاں ہوں گی تو ان کے اندر امیونٹی اچھی آ جائے، ڈیولپ ہو جائے، اور یہ اس قسم کی بیماریوں سے، کینسر سے جو سب سے زیادہ کامن ہے، اور ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ہی کیوں اس کے اندر شامل کیا گیا ہے؟ ویکسین کے لیے بڑی عمر کی خواتین کے لیے کیوں اس کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس کی ایک ڈوز ہی کافی ہوتی ہے یا پھر آپ کو کچھ 2 یا 3 ڈوزز جو ہیں اس کی وہ چاہیے ہوتی ہیں؟ اچھا، 9 سے 14 سال کی سلیکشن ہمارے پاس یہ جو ویکسین WHO کے تعاون سے حکومت پاکستان سے یہ لمیٹڈ ہے، تو گورنمنٹ نے جو بھی یہ پالیسیز بنتی ہیں تو پرائمری پریونشن میں ہی آتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنی بچیوں کو سیو کیا ہے، ترجیح دی ہے کہ اس ایج میں امیونٹی سب سے زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تاکہ ان میں ڈیولپ آ جائے۔ یہ ایک ویکسین ہی کافی ہے 9 سے 14 سال کی عمر کے لیے، لیکن دوسری خواتین میں بھی یہ لگ سکتی ہیں، لیکن گورنمنٹ کی فری کی ترجیح اس ایج کی خواتین کے لیے۔ اچھا صاحبہ، جیسے کہ بڑے لوگ ہیں ویکسین کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں، بڑے لوگ اس فالس انفارمیشن بھی پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں؟ کوئی خطرہ آگے جا کر جو بڑھ جائے بچیوں کے لیے، کوئی پرابلمٹک ہو جائے یہ ویکسین؟ اچھا، اس میں میں یہ بتا دوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 1990 میں بننا شروع ہوئی، تو اس کے ملٹیپل ٹرائلز ہو چکے ہیں اور 20 سال سے یہ مختلف 100 سے زیادہ ممالک میں دی جا رہی ہے۔ ابھی تک اس ویکسینز کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ثابت ہوئے۔ بعض کیسز میں ہلکا سا بخار یا ہلکا سا درد ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے فیسلٹیز دی ہیں کہ کوئی بھی ایسا کیس اگر ہوتا ہے تو وہ رپورٹ ہوگا۔ ایز سچ جو ایک تھوڑی سی متس ہیں، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی کہ خدا نخواستہ یہ بانجھ پن کر دیتی ہیں یا خواتین، پولیو کے بارے میں باتیں پھیلائی گئی، پولیو کے بارے میں، تو اس میں میں یہ کہوں گی کہ یہ ویکسین جو ہے یہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت کے لیے بنی ہے، یہ ہم نے ان کو بچے دانی کے منہ کے کینسر سے بنانے کے لیے ہے، نہ کہ ہم نے ان کو ماں بننے سے روکنا ہے، نہ ہی اس کا کوئی بانجھ پن کا خطرہ ہے۔ بڑا اچھا آپ کا اویئرنیس کا میسج آ گیا، اور ہمارا مقصد بھی یہ تھا اس شو میں آج اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت ساری غلط باتیں جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں انٹینشنلی، تو ان کا سدباب کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر کسی خاتون کو پہلے ہی HPV ہو گیا ہو تو کیا یہ ویکسین اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے یا اس کے لیے کچھ اور علاج؟ جی، اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے اس کی اسکریننگ کے اور طریقہ کار ہوتے ہیں، جو ایک جیسے پیپ سمیئر ہے، اور اسی میں سائٹولوجی میں ہم اس کے ہیومن پیپلوما وائرس کے ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں، تشخیص کر لیتے ہیں، پھر اس کا علاج اسپیسیفائڈ گائنیکولوجسٹ کے انڈر میں آتا ہے، پھر اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم اس میں سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو کون سی ویکسینیشن کی ضرورت ہے اور کس طرح سے۔ میں آپ زبان میں بتا دیتی ہوں کہ باہر کے ممالک میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں پیپ سمیئر ایک شامل ہے کہ ہر 35 سال بعد ہر خاتون کا ہونا ہی ہونا ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ ہم بہت کوشش اویئرنیس بھی کرتے ہیں لیکن نہیں ہے، تو ایک یہ دس از اے ویری گڈ ایک انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا اور WHO کا کہ ہم اپنی بچیوں کو تو ایٹ لیسٹ محفوظ بنائیں 9 سے 14 سال میں، اور باقی پریونشن کے لیے یہ پرائمری پریونشن میں آ جائے گی، پھر باقی سیکنڈری پریونشن میں ہم۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو کلیئرنس آ گئی نا، جن لوگوں کو بہت کنفیوژن تھی، اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیو کے بارے میں بہت سارے متس ہوتے ہیں، لوگ بچوں کو نہیں پلاتے ہیں، اسی طرح ویکسین جب آئی ہے تو لوگ شاید اس چیز کو ابزارب ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ایک نئی چیز تھی پاکستان، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ فری مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حالانکہ یہ تو پاکستان میں گزشتہ 15 سالوں سے ہم پرسکرائب کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس عمر کے بعد یہ افیکٹو نہیں رہتی اگر ان خواتین کو لگائی جائے؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ نارملی تو 35 ایئرس کے بعد اگر ہم لگاتے ہیں تو وہ اتنی افیکٹو نہیں رہے گی اس میں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں اس مہم کے بعد آنے والے سالوں میں سروائیکل کینسر کی کیسز جو ہیں، جو ابھی جن کی ریشو زیادہ ہے، کتنی کمی آ سکتی ہے، اور خاص طور پر جو پیرنٹس ہیں ان کو اویئرنیس تو ہم نے پھیلائی ہے، ان کو کس طرح سے کنونس کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے کیا میسج آپ؟ میں اس میں یہ کہوں گی کہ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں کوئی 23% ہیومن پیپلوما وائرس انفیکشن نہیں، پیپلوما وائرس پازیٹیو ہیں۔ اگر یہ ویکسینز ہم اپنی بچیوں کو دیتے ہیں تو یہ 98 سے 99% پروٹیکٹیو ہے کہ ان میں کینسر نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جو میسج ہے وہ بھی کنوے کر دیا، اور یہ بتا بھی دیا کہ اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے، اور یہ ویکسین کب سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے، یعنی کہ 1990 سے، اور یہ کس قدر محفوظ ہے۔ تو خالی اس کو آپ فری سمجھ کر جو ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اس کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان پر یقین نہ کریں، بلکہ جو ایکسپرٹ موجود ہیں ان کی رائے کو سنیں، اس پر کام کریں۔